منیف ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آرمی چیف صاحب نے جو یہ آج بیان دیا ہے جنرل آصف منیر نے کہ ہم آئینی حدود جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں، اس کی ذرا تشریح پیش کریں۔ بہت شکریہ فہد صاحب۔ دیکھیے، جو اسینشلی اس گفتگو سے میں عکس کر پایا ہوں، ایک تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ باتیں، یہ میرا اوپینین ہے کہ ان نیسیسریلی کی جاتی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دس پولرائزڈ انوائرمنٹ آئینی حدود کی بحث یہ گفتگو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ جب کر دی گئی ہے تو پھر لوگوں نے اس کے اوپر ظاہری بات ہے ایک تنقید بھی شروع کر دی ہے کہ آپ آئینی حدود کی بات کر رہے ہیں تو کون سی آئینی حدود، اور آپ نے تو آئینی حدود اس سے تجاوز کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ریسنٹلی ہمارے تحریک انصاف کے دوست کے کہتے رہے ہیں، وہ بھی ایک بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ہم آرمی چیف یا فوج سے انگیج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے انہیں آئین کے آرٹیکل پڑھانے ہیں کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے اور اپنی حدود میں رہنا ہے، جو کہ ایک بڑی فضول بے تکی سی بات ہے۔ بیسیکلی تو انگیج کرنا ہے اپنے لیے کچھ سہولت لینے کے لیے، معاملات کو درست کرنے کے لیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ گفتگو جب انہوں نے کی ہے کہ جی ایک فیک پروپیگنڈا کے حوالے سے یا نیریٹیوز کے حوالے سے، اور انہوں نے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی بات کی، آرٹیکل 19 کی بات کی۔ اب ایشو یہ ہے کہ آرٹیکل 19 بڑا کلیئر ہے، بڑا ان ایمبیگوس، میں اس لیے کہوں گا، لگتا ہے اٹ ساؤنڈز ویری ایمبیگوس بٹ ان ایمبیگوس اس لیے بھی ہے کہ وہ کوئی مادر پدر آزادی نہیں دیتا۔ اس کے اندر جو زبان ہے وہ سبجیکٹ ٹو obviously reasonable restrictions imposed by law، تو اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کے اندر پھر ڈیفینس ریلیٹڈ معاملات ہیں، ریلیجن سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ وہ بالکل کھلم کھلا ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ آپ کے دل میں جو آتا ہے آپ اسے بول دیں۔ سو میں اس میں جی ہاں میں اگر منی مجھے اجازت دینا، آپ نے آرٹیکل 19 کا ذکر کیا تو میں اپنے ویوز کے لیے وہ پڑھ دوں کہ آرٹیکل 19 ایگزیکٹلی کہتا کیا ہے، اور وہ جس کا منیب ذکر کر رہے ہیں اسلام، وہ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا تو توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق ہوگا اور پریس کی آزادی ہوگی۔ سو یہ انگریزی میں اس کو جو منیر نے ذکر کیا ریزنبل ریسٹرکشن، یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ ماریا، اس کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی اس وقت آپ کے خیال میں؟ دیکھیں فہد صاحب، میرے نزدیک تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس کے قیام سے لے کے 75 سال کے بعد بھی آج ہم اس بیسک نقطے پہ ہی اڑے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ طاقت کا توازن کیا ہوگا، آئینی حدود کس کی ہوں گی، اور کس نے جو ہے یہاں پر جمہوری حکومت چلانے ہیں۔ سو اس میں ہم صرف یہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو بہت پہلے سیٹل ہو جانی چاہیے تھی، کئی دہائیوں کا سفر ہم نے طے کیا، ہم نے مارشل لاز بھی دیکھے، ہم نے ملک کے 2 لخت ہونے کا ثانیہ بھی دیکھا، پاپولر لیڈرشپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنی ابھی تک میچورٹی نہیں آئی کہ ہم یہ طے کر لیں کہ آئینی حدود کس کی کیا ہے، اس کو کیسے ایکسرسائز کرنا ہے۔ جو آئین کا آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے بہت اچھی بات ہے۔ آئین تو ویسے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے کوئی اس کو لفٹ کرا نہیں رہا ہے، لیکن چلے اگر اس کے بالکل ہم الفاظ کے اوپر بھی غور کریں تو یہ کون انٹرپریٹ کرے گا؟ اتنا ویگنس ہے اسلام کی عظمت۔ پلیز جوٹ اٹ ڈاؤن فار می کہ اسلام کی عظمت کے اندر نیچے ایکشنیبل سٹیپس کون سی باتیں آتی ہیں، کون سی نہیں آتی۔ اتنی انٹرپریٹیشن کے لیے یہ وائڈ اوپن ہے، اور یہیں سے پرابلم شروع ہوتا ہے، بیکاز اگر کوئی جینوئن کیس بھی ہو جہاں پہ واقعی اس آرٹیکل کا اطلاق ہوتا ہے، ماضی کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس قدر اس کو مس یوز کیا گیا کہ اب ایک سکیپٹسزم ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے۔ جب ریگولیشن کی بات ہوتی ہے، آئینی حدود کے اندر کام کرنے کی بات ہوتی ہے آرٹیکل 19 کی روشنی میں، تو بہت سارے لوگ اب اس کو انٹرپریٹ یہ کرتے ہیں کہ سینسرشپ کی بات ہوتی ہے۔ جو آوازیں پسند نہیں ہوں گی ان آوازوں کے اوپر تو اس کا اطلاق ہوگا، لیکن جو آوازیں ہماری ہم نوا ہیں یا ہمارے دل کے قریب بات کرتے ہیں ان کے اوپر شاید یہ اطلاق نہ، اور ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی کے اندر۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ کلوجر چاہیے۔ لیکن ماریا، پھر مسئلہ یہ کہ آرٹیکل 19 میں تو یہ اتنی فلیکسیبلٹی ہے، ایشو تو یہ ہے نا کہ وہ تو اس میں جو اس کی تشریح کرتے ہیں اس میں ریزنبل ریسٹرکشن کا جب لفظ آتا ہے تو پھر اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے غلط طریقے سے تو کر سکتے ہوں۔
एग्जैक्टली और ये सूट करता है ना सर, ये सूट, यही तो बात सूट करती है। मुझे तो प्रॉब्लम इस आइन के आर्टिकल से ज्यादा उसके ऊपर है जो उसको इंटरप्रेट करेगा, जो इसकी तशरीह करेगा, जो उसको अप्लाई करेगा। तभी मैं कह रही हूँ कि आज 75 साल बाद भी जब हम इस बेसिक सवाल के ऊपर, बेसिक स्टेटमेंट के ऊपर जो है बहस करते हैं, तो मुझे बतौर पाकिस्तानी अफसोस होता है। और मारिया, हमारी मैं एक और जनरेशन जी मारिया, यहाँ पे ये बहुत अहम आपने बात की है। मैं यहाँ पे मैं इस आइन से रिलेटेड ही बात करना चाह रही हूँ कि अगर हम नहीं भी किसी के बयान पे जाते कि किसी सरबराह ने क्या बात की है, लेकिन अगर हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो पिछले कुछ अरसे में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी जो लगाई गई हैं, क्या उनसे बेशतर हम में से लोग एग्री करते थे? क्या हम उन रिस्ट्रिक्शंस की लिमिट्स को डिफ़ाइन कर सकें, और क्या इवन हम तनकीद को डिफ़ाइन कर सकें कि किस हद तक तनकीद कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो ये तो लॉ ही वेग है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो वेग होगी ही, लेकिन ये अगर आप कानून पढ़े तो कानून भी वेग ही लगता है इस हवाले से। जी बिल्कुल, और दूध के जले हुए तो छाछ भी फूक फूक कर पीते हैं ना। क्या माजी के अंदर हमने देखा नहीं कवानीन को किस तरीके से यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिसेंट को कुचलने के लिए, और आज भी माजी में भी पाकिस्तान की हिस्ट्री भरी पड़ी है। कौन सा एक डेकेड हम उठाए जहाँ पे हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के बात करें, वो हम सबको फैक्ट्स पता है। सो इसीलिए बात अब स्टेटमेंट से आगे एक्शनेबल स्टेप्स की बात होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के बात करनी होगी कि भाई अगर आगे चलना है, आईनी हदूद क्या है, कि किसको किस तरह से अमूर हुकूमत चलाने हैं। अब तो स्टेटमेंट से आगे की बात गुजर गई है जी। अभी पिछले 10-12 साल में हमने जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी है, वो इसी ताकत के तवाज़ुन की लड़ाई की थी ना। अभी भी सॉल्व नहीं करना, अभी भी हमने सिर्फ ये बेसिक सवाल पे बहस करनी है, और कितना वक्त जाया करना है। और ये बहस जो है ये चलती रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो हमारे यहाँ सियासी जो उतार चढ़ाव है वो आगे बढ़ता है, और लोगों को सूट करता है कि इसको कैसे तशरीह करनी है और किसके ऊपर किस तरह का दबाव डालना है, कितना दबाव डालना है, तो उसके लिए आपको पास कानून का जो सहारा है वो मिल जाता है।